السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا اس معاملی زندگی پروگرامات کی شخصیت کے ساتھ ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں اس پرسنالٹی شخصیت سے ملا جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو. تو الحمدللہ آج جس بگننگ پرسنالٹی سے آپ کو گفتگو کرا رہے وہ کہ ایور گرین پرسنالٹی کے مالک ہے، بہترین شخصیت کے مالک، اچھے سوشل ورکر، اچھے سیاستدان، اپنی قوم کے بڑے. تو آج کی بگننگ پرسنالٹی دا ون اینڈ اونلی میر نثار احمد خسرو صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے چلیں گے اس پرسنالٹی کی طرف اور کرائیں گفتگو آپ سے. فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا میر صاحب، سندھ بلوچستان آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، آپ سے پیار بھی کرتے ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ووٹرز، آپ کے کولیگس، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کا ایک کوشچن ہے کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، پروفائل ہے، وہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اصل میں کوسا قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک زمیندار ہوں. صحیح. ہمارے علاقے میں یہاں نصیر آباد میں بڑی تعداد میں کوسا قوم کی اکثریت ہے. جی جی بالکل ہے. لیکن میرا جو اپنا خاندان ہے وہ ہم اتنے امیر یا پیسے والے لینڈ لارڈ زمینداروں میں نہیں ہوتا. صحیح. غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. صحیح. اور اصل میں میری وجہ شہرت یہ بنی کہ یہاں 2013-14 میں جو بدلنی پیدا ہوئی. ہاں نصیر آباد میں. صحیح. پھر ہم نے اپنے دوستوں قوم کے ساتھ مل کر ان جو فرد تھے تھے ہاں بالکل یہاں پہ کسی کو نہیں چھوٹنا، زمیندار کو، نہ تاجر کو، صحیح کو، بیڈ کیریکٹر ان سے بھتا دیتے تھے. اچھا. جی ہاں بالکل، ان سے باقاعدہ بھتا دیتے تھے. ہم ان کے خلاف ہم نے ایک جنگ لڑی، مہم چلائی. جی بہت بڑا کردار. اسی وجہ سے یہ ہماری وجہ شہرت بنی اور پورے علاقے میں ایک ہماری ٹرائب کی، ہمارے خاندان کی اور ہمارے قوم کی نام بنی. اچھا زبردست. یہ تو آپ نے بڑا ایک اچھا کردار ادا کیا ہے. اچھا میر صاحب، آتی سیاست پر تھوڑا سیاست پر ڈسکس کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کی سیاست ہے، اس آج والی سیاست میں کیا غریب عوام کا کچھ ہوگا؟ مشکل ہے یہ تو. یہ الیکشن بصورت الیکشن ہے جی، کیونکہ اگر عوامی نمائندے اسمبلی میں جائیں گے تو وہ عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن اس وقت نہ کوئی عوامی نمائندہ اسمبلی میں بیٹھا ہوگا، صحیح نہ کوئی عوامی کوئی کام بھی ہوگا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارے اسمبلیوں میں فارم 47 کے ذریعے ظاہر ہے جن کو لایا ہے، جو آئے ہیں، ظاہر ہے ایک بزنس ہے. یہ ابھی یہ سیاست نہیں رہے. جتنے پیسے اس میں لگائیں گے ظاہر ہے وہ بزنس کے حساب سے آپ اپنے پیسے پہلے نکالیں گے، بعد میں اگر کچھ ہوا بچا تو پھر عوام کا کوئی کام ہوگا. نہیں تو مجھے وہ نہیں لگتا کہ کوئی عوام کا کام ہوگا. اچھا میر صاحب، ایک اور بات، ٹیپل میں جو پہلے منجے ہوئے سیاستدان تھے جو عوام کے لیے لڑ رہے تھے، عوام کی مسائل پر زندگی گزار رہے تھے، اور جو آج کے سیاستدان ہیں، تو اس چیز میں آپ کو سیاستدان یاد آ رہے ہیں، ان کا کردار، ان کا کام؟ اصل میں جو لوگ پہلے سیاست میں حصہ لے رہے تھے، جیسے ان کو یہ غرض نہیں تھا کہ ہم جا کے اسمبلی میں بیٹھے. صحیح. ان کا یہی مقصد تھا کہ ہمارے علاقے کی بھلائی کے لیے کام ہو. ہم عوام کے لیے لڑ رہے تھے. الیکشن یہ عوام کی خاطر لڑ رہے تھے. وہ اپنے گھر سے پیسہ، جان یا جو بھی خرچ تھا وہ اپنے حساب سے کر کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کرتے تھے. صحیح. لیکن آج کل وہ چیز نہیں رہا. آج کل ایک بزنس ہو گیا. ظاہر ہے جو بڑے لوگ تھے ان کی یاد تو آ رہی ہے، جیسے ہمارے بدوش خان کو تھے، وہ پورے علاقے ٹوریزم کے لیے ایسے سمجھو کہ مانی ہوئی چیز تھی. لوگ سب ان کو پہچانتے ہیں. جس طرح ظفر اللہ خان جمالی انہوں نے بھی اپنے لوگوں کی خدمت کی، خدمت کی. بس اسی طرح
ابھی تو میں سمجھاؤں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں رہا ہمارے نصیر آباد ڈویژن میں جو عوام کی خاطر ہے. پھر بھی کوئی ایسا جس سے آپ تھوڑی سی امید رکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی ہمارے بلوچستان میں یہ بندہ پھر بھی تھوڑا سا بہتر کام کر رہا ہے؟ اصل میں اس دفعہ الیکشن میں تو ہم نے بابا غلام منصور کا ساتھ دیا تھا. اچھا وہ زبردست. جی ہاں اپنی ذاتی حیثیت سے. بالکل بالکل. لیکن پھر بھی میں سمجھا کہ ہمارا وہ چیز غلط تھا. اچھا. ہاں اس وقت علاقے کے لیے اگر پھر بھی کچھ نہ کچھ جو کام کرتے ہیں وہ بھی عبدالغفور لہری ہی ہیں. لوگ کو علاقے کو دیتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں. اچھا. جی ہاں. لیکن ہمارا جو وہ تھا تجربہ کیا ہے کہ نوجوان ہیں علاقے کے کام آئیں گے, یہ وہ خود ہے یا ان کے کزن ہے, لیکن ان میں وہ چیز نہیں جو آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بھائی اس کا ساتھ دیں گے, اس کا ساتھ دیں گے, یہ علاقے کے لیے زبردست زبردست سروس. آپ تھوڑا شارپ بریک کا شاید میں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے شروع کریں گے. تو ہماری عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا خواب یہی تھا یا آپ کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ میرا اپنی جو سوچ تھی وہ کچھ علیحدہ تھی. لیکن جو آج کی سیاست ہے صرف اس بنا پہ کی جاتی ہے کہ بس مجھے ایک بار چنا جائے, اس کے بعد میں اپنے پورے جو مسئلے مسائل ہے وہ اپنے حل کروں, عوام کے مسئلوں کو نہ دیکھوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آج کی سیاست میں غریب عوام کی خدمت ہو رہی ہے؟ مولا علی کا ایک قول تھا کہ کسی نے مولا سے پوچھا انہوں نے آدمی کون اچھا ہے, تو مولا نے کہا کہ آدمی کی بات نہ کرو. ویلکم ایک ناظرین, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. چلتے ہیں آج کی پرسنالٹی دا ون اینڈ اونلی میر نثار احمد خسرو کے ساتھ اور پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں جہیں پہ چھوڑا تھا. اچھا میر صاحب ایک اور بات, کیا ایک ایم پی اے یا ایم این اے کو اپنے علاقے کے لیے اگر تھوڑی کرنے کی جدوجہد ہو سچی دل سے تو کتنی حد تک اپنے علاقے کو خوبصورت کر سکتا ہے؟ اصل میں اگر کوئی بھی ایم پی اے یا ایم این اے اپنے علاقے کے ساتھ مخلص ہو, اپنے عوام کے ساتھ, اپنے گوت والوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہو, تقریباً ایسے سمجھیں کہ آپ 80% مسئلے حل کر سکتے ہیں. 80%, چاہے پھر وہ ترقیاتی کام ہو, لوگوں کے مسئلے ہوں, فسادات ہوں. کیونکہ آج کل ہمارے علاقے کا ایک رواج ہے جو اقتدار میں ہے, جس کے پاس لوگ ہیں اور جس کو گورنمنٹ مانتی ہو, ڈی سی کمشنر, تقریباً آج کل لوگ غریب عوام کے مسئلے بھی یہی ہیں. بالکل یہی کمشنر تک, ایس پی تک, یہی مسئلے جو حل ہو جائے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. صحیح, بالکل. ہاں 80% مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بٹ مینس عوام کو چھوٹا چھوٹا ریلیف نہیں دیا. اچھا ایک چیز جب میں نے دیکھی مجھے بہت دکھ ہوا مثال, اتنا دکھ ہوا. چلو ہر چیز کو چھوڑو, چلو ایجوکیشن کو بھی چھوڑو, چلو صحت کو بھی چھوڑو, چلو روڈ راستے اس کو بھی چھوڑ دیا آپ, چلو دنیا میں. لیکن ایک مچھر کے کاٹنے سے انسان نت مر رہی ہے, اس پہ بھی نہیں ہوا. آپ ابھی ہماری سوچ کا پاتی ہے. جی جی, ایسے تو ان کے میرے خیال میں کاروبار میں کافی زیادہ تعداد میں پیسے آتے ہیں. صحیح, بالکل آتے ہیں. ہاں بالکل. لیکن عوام پر ایک روپیہ خرچ نہیں ہوتا. بالکل. آپ جائیں یہاں پہ کتے کاٹنے کی ویکسین آپ کو نہیں ملے گی. بالکل. سانپ کاٹنے کی ویکسین بالکل نہیں ملے گی. اور مچھر اسپرے تو کبھی میرے خیال میں ہمارے گاؤں یا ہمارے شہروں میں یا سٹی میں تقریباً کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اگر پھر بھی ہو تو ایک آدھ دفعہ, وہ بھی سٹی کے کچھ اپنے مخصوص علاقوں میں کبھی نہیں ہوا. تقریباً جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اچھا تو سمجھتے ہیں کہ میر صاحب آگے چل کر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا
علاقے کے لیے یا علاقے کی عوام کے لیے جو ریئیکشن سامنے آئے گا تو آپ سمجھتے وہ کیا ہوگا؟ اصل میں جب تک انقلاب نہیں آئے گا نوجوانوں میں، زبردست، جب تک شعور نہیں آئے گا نوجوانوں میں، صحیح، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو۔ آج کل کے ہمارے ایک تو نوجوان بھی مطلب جو چل پڑا اقتدار میں آئے اسی کے پیچھے ہے، ان کا اپنا کوئی نظریہ، ان کا اپنا کوئی سوچ خیال نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا انقلاب آئے گا۔ اگر جس دن انقلاب آیا یہ فارم 47 والے جو ہے وہ خود بھاگ جائیں گے یہاں سے، حصہ ہی نہیں لیں گے۔ اگر جو فارم 45 پہ انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کا دوش ہم کس کے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ کیا عوام کے اوپر یا حکومت کے اوپر؟ اصل میں عوام کا جو ایک وہ ہے اپنا رائے ہے، عوام تو اپنا رائے دے دیتی ہے۔ صحیح، اگر فین 47 نہ ہو تو عوام کا تو رائے ظاہر ہے، عوام کی رائے پہ عوامی نمائندہ آ جائے تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں۔ اچھا، اگر فل فلیش ایک الیکشن ہو جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کون کون سے لیڈر جیت جاتے ہیں؟ تقریباً یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جی جی جی، ان میں سے میرے خیال میں 5% بھی یہ نہ ہو۔ اچھا، 5% بھی نہ ہوتے۔ اگر فیئر الیکشن ہوتے فارم 45 ہوتا، اگر صحیح الیکشن ہوتا، دھاندلی نہ کیا جاتا، جس طرح RO DRO اور جتنی بھی انتظامیہ ہے مطلب مکمل فل ایک طرفہ تھا۔ اچھا جی ہاں، اور جہاں تک کہ جو علاقے کے معتبرین تھے، جن کا ووٹ بینک تھا، اسٹیک ہولڈر تھے، باقاعدہ ان کو بلا کر ہدایت دی جاتی تھی کہ آپ کو فلانے پارٹی میں جانا ہے، فلانے کی حمایت کرنی ہے، اگر نہ کی تو آپ کا یہ حشر ہوگا۔ اتنے حد تک مطلب وہ گئے ہوئے تھے۔ اچھا میر صاحب، ایک اور بات ہم ایک چیز کو نظر نہیں ڈال رہے ہیں لیکن ڈالنی چاہیے۔ دیکھو میر صاحب، چلو بیسک ڈیموکریسی والی کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں یا ٹاؤن چیئرمین ہیں، سارے اگر کوئی بھی چیز نہیں دے رہے چلو کوئی ایشو نہیں، ملک کو بہتر نہیں کر رہے بھی کوئی ایشو نہیں، روڈ نہیں دے رہے بھی کوئی ایشو نہیں، تعلیم نہیں دے رہے بھی ایشو نہیں، لیکن ایک اور بات، نوجوان کو تباہ کیا جا رہا ہے، نوجوان کو غلط وے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ ہمارے ملک کے نوجوان کس طرف جائیں گے؟ اصل میں جس طرح یہ وارداتیں ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا وجہ ہے کہ ان کو یہ چیز کریں۔ صحیح، اگر ظاہر ہے اگر ان کو حاصل نہیں کیا گیا، میرٹ پہ نوکریاں یا میرٹ پہ کوئی کام نہیں کیا گیا، ظاہر ہے وہ اپنا ایک راستہ بنائیں گے، راستہ ان کا یہی ہے، وہ غلط راستوں پہ چل پڑیں گے۔ اسی وجہ سے بدمنی پیدا ہوگی، اسی وجہ سے حالات خراب ہوں گے۔ اور جس طرح آج کل بلوچستان کے حالات سے تو آپ واقف ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ناانصافی کی وجہ جو نوجوان سے ناانصافی ہو رہی ہے اور ان کا حق ان کو نہیں دیا جا رہا، ظاہر ہے وہ ایک غلط راستے پہ چل جائے گی، غلط ٹریک پہ چل جائے گی۔ اچھا میر صاحب، نیو ٹرینڈ چل چکا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، جو ٹرینڈ مہارنگ نے شروع کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مہارنگ اپنی جگہ پر صحیح ہے؟ اصل میں جو بلوچستان کی حالات پسماندگی، آپ دیکھیں کہ یہاں کے عوام کو ایک لیڈر چاہیے، بالکل چاہیے، لیڈر چاہیے۔ اصل میں ایک نفرت جو پیدا ہوئی، نفرت پیدا ہوئی ہے فوج کے خلاف۔ بالکل صحیح۔ آج آپ جا کر روڈ پہ کہیں بھی جا کے فوج کے خلاف 4 الفاظ بولے، کیونکہ ان کو محبت تو نہیں ہے کسی لیڈر سے، نفرت ہے فوج سے۔ صحیح، فوج کی نفرت کی وجہ سے لوگ کسی لیڈر کو اپنا لیڈر، یہ ہمارے حق کا بات کر رہا ہے۔ صحیح، اسی طرح مہارنگ کے ساتھ بھی وہی کی، جس طرح مہارنگ کے ساتھ ناانصافی کی اسلام آباد میں، اور انہوں نے جو بات کی بلوچوں کی اور جو اپنے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، پورا عوام ایک مہارنگ کے ساتھ نکل پڑی۔ صحیح، اصل میں یہ تو ابھی عوام کو بھی نہیں، عوام اسی وہ میں ہے کہ بھائی ہمیں کوئی اچھا لیڈر ملے جو ان کے حق کی بات کرے۔ اگر کوئی بھی جا کے ان کے حق کی بات کرتا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ مہارنگ کو کامیاب ہونے دیں گے؟ اگر اس دفعہ ایک اور بات بھی ہے، جہاں تک آپ جنرلی ایک چیز دیکھیں، ہمارے ڈاکٹر مولانا ہدایت الرحمان، جس طرح وہ گوادر میں پہلے جلسے کرتے تھے، عوام کے حق کی بات کرتے تھے، حق تواد کرتے تھے، اس کے ساتھ لوگ آتے تھے، جی ہاں، اس کے ایک آواز پہ ہزاروں تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ MP بنے، اسمبلی میں آئے
ابھی اس نے حال ہی میں ایک جلسہ کیا تھا، لیکن عوام میں اب شعور ہے، اگر یہ اسمبلی میں تو جا کے بیٹھ گیا، اس کو جو بات کرنا تھا وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح بھی مہرنگ کے ساتھ بھی میرے اندازے میں یہی ہوگا، عوام ایک مرتبہ اس کے ساتھ دے گی لیکن بعد میں دے گے مہرنگ ان کا کتنا ساتھ دے پاتی ہے، اگر دے رہی ہے تو کامیاب ہو سکتی ہے۔ اچھا میر صاحب ایک زمیندار ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زمیندار کو جو حق دیا جا رہا ہے وہ بہتر ہے؟ اسی ریٹ میں سے زمیندار خود کو سروائیو کر سکتا ہے؟ اصل میں ہمارے یہاں کچھ جو ادارے ہیں تقریباً ایسے سمجھو کہ فارغ ہے، جیسے ایگریکلچر ہے، بالکل جنگلات کا ہے اور لائف اسٹاک ہے، صرف خالی نام کے ادارے بنے ہوئے، صحیح، لیکن ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں ہمارے ایگریکلچر میں جہاں پاکستان میں کتنے بیج متعارف کرتے ہیں، بالکل صحیح، ہمارے لائف اسٹاک نے کتنے جانور نئے پیدا کرائے اور کون سے وہ کام ہیں جو انہوں نے کیے، اور ہمارے جنگلات کو بے دریغ کاٹا جا رہا ہے، انہوں نے کتنے درخت لگائے۔ صحیح، زمیندار کا آپ دیکھیں حال ہی میں ابھی میں نے آج بیج لیا تقریباً 6,000 روپے کا 50 کے جی۔ اچھا جی ہاں 50 کے جی، اور میرا اپنا جو گندم پڑا ہوا تھا میں نے ایک بننے سے جو ہمارے سیٹ ہے جس کو ہم گندم تاجر کو بیچتے ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ میرا گندم کتنے میں اٹھائیں گے؟ اس نے کہا آپ کا گندم 2600-2500 میں اٹھاؤں گا۔ 12,300 میں نے آج ڈی اے پی خریدا، اور گندم میرا جا رہا ہے 2500 میں، اور جو بیج مجھے مل رہا ہے وہ مل رہا ہے مجھے 6,000 میں۔ زمیندار کیا کرے؟ زمیندار بیچارہ بالکل ختم ہے اگر یہی حالات چلے۔ باقی تو سب کچھ تباہ ہے پاکستان کا، بالکل صحیح، تقریباً ایگریکلچر بھی ختم ہو جائے گا، صحیح، جو پاکستان میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانگ رکھتا ہے تقریباً اس کو بھی تباہ کرنے کے پیچھے ہے۔ صحیح، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال یا اس سال اگر زمینداروں کو حق نہیں دیا گیا جو صحیح ریٹ ان کو نہیں ملے تو یہ زمیندار کاشت بھی نہیں کرے گا، کچھ کاشت بھی نہیں کرے گا، پیدا کیا ہوگا، کیونکہ ان کے تو اپنے خرچے ہی نہیں نکل گئے۔ ایسا بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، شارٹ پروگرام میں سے ہمیں سارے کوشچن کرنے پڑتے ہیں۔ لاسٹ میں میر صاحب آپ کی طرف سے آپ اپنے لوگوں کو، عوام کو، وہ اپنے ووٹرز کو، اپنے چاہنے والوں کو آپ کی طرف سے میسیج کیا ہوتا؟ وہ میسیج اصل میں میرے عوام کو صاحب اقتدار جو فون 47 کے ذریعے آئے جیسے بھی آئے ہیں، ایک ملک ظلم کے ساتھ تو چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ چل سکتا لیکن ناانصافی سے نہیں چل سکتا۔ صحیح، یہاں پہ جو قانون ہے یا جو کچھ بھی ایک غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے کچھ نہیں۔ امیر کے لیے کوئی بھی قانون ہے ایسے سمجھو کہ مکڑی کے جالے کی جو پھاڑ کے نکل جاتا ہے، بالکل صحیح، لیکن عوام اپنا حق کا ساتھ دے، حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے، چاہے اس میں جان جانی پڑے، اپنے حق کی خاطر کسی سے لڑیں، کسی سے بات کریں تو اپنے حق کو کبھی نہ چھوڑیں۔ صحیح، اگر حق چھوڑا گیا تو ایسے سمجھو کہ ان کی آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں۔ میرا عوام کو اور گورنمنٹ کو سب کو یہی ہے کہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہ کریں۔ زبردست۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کی محبت کے خاطر، اظہار عشق کے خاطر ہم کہیں جاتے ہیں کہ آپ کو ان پرسنالٹی سے ملا جائے، تو آج اس پرسنالٹی سے آپ کو گفتگو کرائے۔ وہ ٹپل کے نزدیک ایک گاؤں ہے جس کی ایک پیاری شخصیت ہے میر نثار احمد کوسو صاحب، جس کے سوشل ایکٹیویٹی کا کردار ہو یا اپنے علاقے کے لیے بہت سارے ایسے ایکٹ ہیں جن ایکٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر مشہور ہیں۔ یہاں کی پیاری شخصیت ہیں، اچھے سوشل ورکر ہیں، اچھے سیاستدان ہیں اور اچھے زمیندار بھی ہیں۔ ناظرین کیا کریں، ہمیں ٹائم شارٹ دیا جاتا ہے، شارٹ ٹائم میں سے بہت سارے کوسچن ہوتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، تو سارے کوسچن ہم نے آپ کی طرف سماعت کر دیے ہیں۔ تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل بھی راج نہیں ہوتا، سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ وش یو آل دا بیسٹ پاکستان۔